تاریخ کے اوراق میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف جنگ نہیں ہوتے بلکہ انسانیت کے ضمیر کا امتحان ہوتے ہیں۔ 8ویں صدی عیسوی، سندھ کی سرزمین اور سمندر کے کنارے آباد ایک شہر دیبل۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک مظلوم کی فریاد ایک عظیم تاریخی تبدیلی کا سبب بنی۔ نعمانی سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو عبرت انگیز اسلامی کہانیاں، ایمان افروز واقعات اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز مسلسل ملتی رہیں۔ دیبل اس دور میں سندھ کا ایک اہم ساحلی شہر تھا، تجارت کا مرکز، مضبوط قلعہ اور سمندری راستوں پر کنٹرول رکھنے والا مقام۔ یہی شہر عرب تاجروں کی آمد و رفت کا مرکز بھی تھا۔ مسلمان تاجر، خاندان، عورتیں اور بچے بحیرہ عرب کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، لیکن اسی راستے میں ایک ظلم نے جنم لیا۔ تاریخی روایات کے مطابق ایک عرب تجارتی جہاز جس میں مسلمان عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، سندھ کے ساحل کے قریب پہنچا۔ یہاں سمندری ڈاکوؤں نے حملہ کیا، مال لوٹا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ انہیں دیبل کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ اندھیرے قید خانے، زنجیروں کی آواز اور بے بسی سے بھرے لمحے۔ انہی قیدیوں میں ایک مسلمان عورت بھی تھی۔ ایمان اس کے دل میں زندہ تھا۔ تاریخی روایت کے مطابق اسی عورت نے اپنے خون سے ایک خط لکھا، مدد کی فریاد، انصاف کی صدا۔ یہ خط کسی نہ کسی طرح اموی خلافت کے مرکز دمشق پہنچا۔ دمشق، اسلامی خلافت کا دارالحکومت۔ جب یہ خط حجاج بن یوسف ثقفی کے سامنے رکھا گیا تو یہ صرف کاغذ نہیں تھا، یہ امت کی عزت کی پکار تھی۔ حجاج بن یوسف نے سندھ کے حکمران راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ قیدی مسلمانوں کو رہا کیا جائے، لیکن اس مطالبے کو رد کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حجاج بن یوسف نے فیصلہ کیا کہ اب عملی قدم اٹھایا جائے گا۔ سوال یہ تھا، اس مہم کی قیادت کون کرے؟ نگاہ ایک نوجوان پر جا ٹھہری، محمد بن قاسم ثقفی۔ عمر کم تھی مگر علم، کردار اور تربیت مضبوط تھی۔ اسی نوجوان کو سندھ کی مہم سونپی گئی۔ اسلامی لشکر تیار ہوا۔ یہ سفر آسان نہ تھا۔ مکران کے پہاڑ، ریگستان کی سختی، طویل فاصلے اور مشکلات، لیکن مقصد واضح تھا، مظلوموں کو انصاف دلانا۔ لشکر مسلسل آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ دیبل کے قریب پہنچ گیا۔ سامنے دیبل کا مضبوط قلعہ تھا، اونچی فصیلیں، طاقت اور غرور کی علامت۔ محمد بن قاسم نے لشکر کی قیادت سنبھالی۔ یہ جنگ صرف فتح کی نہیں تھی، یہ ظلم کے خاتمے کی جنگ تھی۔ بالآخر معرکہ شروع ہوا۔ تاریخی روایات کے مطابق سخت مقابلے کے بعد دیبل فتح ہوا۔ قلعے کے دروازے کھل گئے، طاقت کا غرور ٹوٹ گیا۔ سب سے پہلا کام قیدی مسلمان عورتوں اور بچوں کو آزاد کرنا تھا۔ زنجیریں ٹوٹ گئیں، قید ختم ہو گئی۔ یہ فتح صرف ایک شہر کی نہیں تھی، یہ انصاف کی فتح تھی۔ اسی فتح کے بعد سندھ میں اسلام کا پیغام پھیلا، عدل، رواداری اور امن کے ساتھ۔ تاریخ گواہ ہے کہ محمد بن قاسم نے صرف زمین نہیں جیتی بلکہ دلوں کو بھی فتح کیا۔